اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اکیلے مجرم نہیں، انہیں لانے والے اس سے بڑے مجرم ہیں، ان کا بھی برابر کا حساب ہونا چاہیے۔ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنے والے خود چور ثابت ہوئے۔ 2017 میں نون لیگ کی حکومت کی ترقی کی رفتار جاری رہتی تو آج دنیا میں ہمارا ایک مقام ہوتا۔ فتنہ فساد اور جلاؤ گھراؤ کے ماحول میں کون سی قوم ترقی کرتی ہے؟ ہمیں تو آج کل یہی فکر دے کے بیٹھ گئے کہ ہمارے ریزروز کتنے ہیں، آئی ایم ایف ہمیں یہ کرنے دے گا یا نہیں کرنے دے گا، تو ہم خود کئی فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ بہت سارے فیصلے ہمارے یعنی کہ غیروں کے ہاتھ میں، اور غیروں کے ہاتھ میں انہوں نے دیے ہیں، ہم نے نہیں دیے، انہوں نے دیے۔ جو پاکستان کا جو حال تھا 2017 میں، 2018 میں، 18 سے لے کے پھر 22 تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں، وہ ساری ذمہ داری ان کے سر ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ سب چیزیں بحال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے، اور ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے۔ ان کا بیانیہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کا بیانیہ کیا تھا؟ چور ڈاکو کہتے تھے، خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے۔ ساری داستانیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کے پوری قوم کے سامنے آ رہی ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، الزام تراشی، گرہبانوں کو پکڑتے تھے، جلا دو، مار دو، پکڑ لو۔ کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے منامہ میں بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور جی سی سی کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے اور دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے بحرینی سرمایہ کاروں کو SIFC کے ذریعے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں نے دفاعی شراکت داری کی اہمیت کا اعادہ کیا اور تکنیکی تربیت، لاجسٹکس، افرادی قوت اور دفاعی پیداوار میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ بحرین کے بادشاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو آرڈر آف بحرین پیش کیا۔ بحرین کی جانب سے عالمی سربراہان کو پیش کیا جانے والا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے کہا کہ بحرین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بحرین کی قانونی نمائندگی کی۔ محمد علی جناح بحرین کے وکیل رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کراچی، گوادر اور خلیفہ بن سلمان پورٹ کے درمیان بندرگاہ سے بندرگاہ تک رابطے بڑھانے کی تجویز دی۔ کہا پاکستان اور بحرین کے درمیان تجارت کو 3 سال میں $1 ارب تک لے جایا جائے گا۔ ملاقات میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے تربیت، سائبر سیکیورٹی، دفاعی پیداوار اور معلومات کے تبادلے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ قصر القضیبیہ پہنچنے پر وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ عوام حقیقی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں۔ میاں والی میں بھی تبدیلی آ گئی ہے، لوگوں کو اصل اور نقل کے فرق کا پتہ چل گیا۔ نومنتخب ارکان اسمبلی سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا، ہمیں موروثی سیاست کا طعنہ دینے والوں نے اپنی بیوی، بھائی اور رشتہ دار کھڑے کیے۔ عوام کو سمجھ آ گئی ہے، اب کوئی بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ مریم نواز نے کہا، ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی۔ نواز شریف کی 40 سال کی سیاست کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں۔ ہماری خدمت کی وجہ سے ہی آج مسلم لیگ نون کو ووٹ ملا ہے۔ ہم نے خدمت کرنا نواز شریف سے سیکھا ہے۔ آج نواز شریف کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور مریم نواز مجھ سے آگے نکل گئے ہیں۔ عوام تبدیلی، حقیقی تبدیلی کو محسوس کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے چاہے وہ یہ دھرنے کی کال ہو یا جلسوں کی کال ہو یا بوائیکاٹ کی کال ہو یا کوئی بھی کال ہو، عوام نے ان کے اوپر یقین کرنے سے صاف انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا، اور اس کی گونج خیبر پختونخوا میں بھی پہنچی۔ یہ جو آپ نے بیانیہ
कि आपने रट लगाई हुई थी ना आपके बयानिए से, अब लोग बेवकूफ़ बनते हैं। बयानिए की सियासत जिस तरह पिटी है इस दफ़ा, वो कितनी देर बयानिया चल जाता है। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कज़न खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया, और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। हर दफ़ा हर किसी ने ये क्लेम किया, साजिशियों का हर दफ़ा एक नया ग्रुप आ जाता है। मुशर्रफ से लेकर अब तक जनरल फैज़ तक सब ने एक ही दावा किया। उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ, बल्कि अल्फाज थे मुशर्रफ के कि नवाज शरीफ इज़ हिस्ट्री। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए थे। आज आप देखें तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए NFC में उनका जायज़ हिस्सा देने की सिफारिश की है। नून लीग इस मकसद के लिए आईनी तरमीम की हामी है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया, कहा दीगर सूबों को भी कायल करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को उनके हुकूक मिलने चाहिए। एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में आने वाली हुकूमत ने CPAC को रिवर्स गियर लगा दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया। उन्होंने कहा कराकोरम यूनिवर्सिटी के तीनों कैंपस के लिए HEC के ज़रिए फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने 1 अरब रुपए का एंडाउमेंट फ़ंड जारी किया है, जिससे मुस्तहिक़ तलबा की फ़ीसेस अदा की जाएंगी। वफाकी वज़ीर ने कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित में इंजीनियरिंग फैकल्टी बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया। इस मौके पर गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला हफ़ीज़ुर रहमान भी उनके हमरा थे। वज़ीर मनसूबाबंदी ने 9 तामीर शुदा कार्डिक अस्पताल गिलगित का दौरा किया और अस्पताल के तामीर, सहूलियात, नई मशीनरी और मुस्तक़बिल के मंसूबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें अलबतौर 2 सऊदी अरब में इख्तिताम पज़ीर हो गईं। मशक़ के दौरान दोनों बरादर ममालिक की अफवाज ने पेशावराना महारत, ऑपरेशनल सलाहियत और हम आहंगी के आला मयार का मुज़ाहरा किया। ISPR के मुताबिक मुश्तरका फ़ौजी मशक़ अलबतौर 2 8 से 26 नवंबर 2025 तक इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गई। इस मशक़ में पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और सऊदी अरब की आर्मी के ऑपरेशनल टीम्स शरीक हुईं। मशक़ की इख्तितामी तकरीब सऊदी अरब में हुई, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि सऊदी अरब के सीनियर अस्करी हुक्काम भी मौजूद थे। अलबतौर 2 का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुश्तरका महारत को फ़रोग़ देना था। मशक़ के तमाम तरबियती अहदाफ कामयाबी से हासिल किए गए, जिससे दोनों ममालिक के इलाक़ाई अमन, सलामती और मुश्तरका दिफाई तैयारी के अज़म को मज़ीद तक़वियत मिली। ISPR के मुताबिक ये मशक़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरी और तारीख़ी फ़ौजी ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने का भी ज़रिया बनी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि सरहदी सालवियाँ, सिक्योरिटी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज की अव्वलीन तरजीह है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। हम दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का अदा किया और कहा कि देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हम आहंगी नहायत ज़रूरी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। मार्का हक़ में पाक अफ़वाज की पेशावराना सलाहियत, जज्बे और अज़्म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा किया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात हमारे लिए बाइस तशवीश हैं। इख्तलाफात के हल के लिए हर रास्ता इख्तियार करेंगे। जब भी पाकिस्तान कहेगा ताउन करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का मामला उठाया गया। ईरान और पाकिस्तान के लिए अलग और फितरी स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तय करना वक्त की ज़रूरत है। इस्लामी दुनिया के लिए ईरान पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन की मजबूती ज़रूरी है। अली लारीजानी का कहना था कि पाकिस्तान का गज़ा में किसी फोर्स में शमूलियत का फ़ैसला ख़ुद पाकिस्तान पर मुनहसर है। बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स जैसे हल देरपा नहीं होते, मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन माहिदे की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुका है। अगर रुकावटें ना होती तो आज पाकिस्तानी घराने ईरानी गैस इस्तेमाल कर रहे होते।
امید ہے گیس پائپ لائن کے معاملے میں جلد حل نکل آئے گا۔ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سابق جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور تینوں مسلح افواج کے سینئر عسکری افسران نے شرکت کی۔ ISPR کے مطابق تقریب میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کی 40 سالہ عسکری خدمات پر شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر جنرل ساحر شمشاد مرزا نے فرائض احسن انداز میں ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مادر وطن کے دفاع میں مسلح افواج کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا کہ موجودہ جیو اسٹریٹجک حالات میں مضبوط دفاع قومی سلامتی کا بنیادی ستون ہے۔ قوم کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ افواج پاکستان مزید مستحکم بنانے کے لیے تیار ہے۔ الوداعی تقریب میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ راولپنڈی کے تھانہ صادق آباد میں 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی عدالت نے 10-10 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے کے بعد علیمہ خان کو عدالت سے جانے کی اجازت دے دی۔ اس سے قبل عدالت نے علیمہ خان کو عارضی عدالتی تحویل میں لینے کے احکامات جاری کر کے علیمہ خان کو احاطہ عدالت سے باہر نہ جانے کی ہدایت کر دی تھی۔ مزید سماعت 1 دسمبر تک ملتوی کی گئی تھی۔ تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف کا مطالبہ اچھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے، مگر میاں نواز شریف کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ انہیں اور ان کی پارٹی کو اقتدار میں کون لایا تھا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ جنرل فیض حمید کے بعد جنرل باجوہ کا بھی احتساب ہوگا۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے کہا 2011 سے لے کر 2018 تک جن کرداروں نے تحریک انصاف کو پروموٹ کیا ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ نواز شریف صاحب نے مطالبہ کیا ہے تو وہ اپنے مطالبے میں جن افراد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان سے عمران خان صاحب اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ خوش نہیں ہے، تو آپ نواز شریف صاحب کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ مطالبہ برا نہیں ہے، اچھا مطالبہ ہے، یہاں تک نہیں اس کو روکنا چاہیے جہاں سے شروع ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب کو کون لے کر آیا ہے، ان کی سیاست کہاں پروان چڑھی، ان کی پارٹی کس طرح بنی، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ جنرل فیض کے خلاف جب کوئی فیصلہ آ جائے گا کسی عدالت کا تو اس کے بعد واقعی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ جی آپ جنرل باجوہ کا بھی مطالبہ کرو، تو ان کی یہ بات ماننا ذرا مشکل ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ شاید جو ہے نا یہ کہیں آگے جا کے اگر یہ منظر اسی طرح سے رہا تو شاید یہ آگے جا کے کہیں ایسا ہوگا۔ اچھا، جنرل باجوہ کا بھی احتساب ہوگا کیونکہ ان کے خلاف گواہ کافی موجود ہیں۔ دیکھیے نا آپ کس ٹیچر کے بندے سے، اگر میرے جیسے بیرسٹر صاحب جیسے کسی بندے کے منہ سے یہ آتی تو بات عام سی ہوتی، کس کے منہ سے آئی یہ بات؟ نواز شریف صاحب کی۔ تو اب جب اس ٹیچر کے ادھر سے مطالبہ آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بات آگے جا کے کہیں پہ چلے گی۔ یہ تمام تر جو کہانی ہے اس کا آغاز 2018 سے نہیں ہوتا، اس کا آغاز 2011 سے ہوتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ دھرنا جو 126 دن کا دھرنا ادھر آپ کے بالکل اسٹوڈیوز کے ساتھ ہی یہاں پہ ڈی چوک پہ دھرنا دیا گیا، پھر اس کی سہولت کاری کی گئی، پھر جس طرح ان کی سیاست کو پروموٹ کیا گیا اور ان کو اس منصب پہ لا کے بٹھایا گیا، تو یہ ایک بڑا سفر ہے۔ 2011 سے لے کے 2018 تک جو اس میں کیریکٹرز تھے، جو لوگ اس میں ملوث تھے، بالکل مناسب بات کی انہوں نے، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ اڈیالہ جیل حکام نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں مکمل طور پر صحت یاب ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق افواہوں میں کوئی صداقت نہیں، ان کی صحت کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے۔ اڈیالہ جیل کے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ سے کہیں اور منتقل نہیں کیا جا رہا۔ اس بارے میں اطلاعات بے بنیاد ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے ایاز اکبر یوسفزئی سے۔ ایاز اکبر، بتائیے گا جیل حکام کا یا ذرائع کا مزید کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، جیل حکام سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہ بتانا ہے کہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو یہاں سے منتقل کیا گیا ہے، ان کی صحت خرابی کے حوالے سے کچھ بے بنیاد خبریں چل رہی ہیں، اس کی مکمل طور پر تردید کی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل حکام نے ہمیں بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے جو افواہیں ہیں بے بنیاد ہیں اور وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ ان کو منتقل کرنے کے حوالے سے جو خبریں ہیں یہ بھی فیک ہیں، بے بنیاد ہیں۔ ان کی صحت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ مکمل طور پہ صحت یاب ہیں، اور صحت کے حوالے سے جو خبریں ہیں اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ ان کی صحت کا مکمل خیال بھی رکھا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ روزمرہ کی جو ان کی روٹین ہے اس کے مطابق وہ اپنی
جو ہے وہ ایکٹیویٹی انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے، جس میں وہ اپنی مرضی کی جو ان کی خوراک ہے وہ بھی لے رہے ہیں. ایکسرسائز مشین جو ہے ان کے پاس موجود ہیں جس پہ وہ روزمرہ اپنی روٹین بہت کے شکریہ مطابق ایاز اکبر ایکسرسائز بھی یوسف کر سے، رہے ہیں. آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. گلگت بلتستان کے نامزد نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے نگراں وزیر اعلیٰ سے ان کے عہدے کا حلف لیا. گورنر ہاؤس گلگت میں منعقدہ حلف برداری کی خصوصی تقریب میں چیف جسٹس سپریم اپیلٹ کورٹ گلگت بلتستان جسٹس سردار محمد شمیم، چیف جسٹس چیف کورٹ جسٹس علی بیگ، وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام سابق وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان، اسپیکر نذیر احمد ایڈوکیٹ اور چیف الیکشن کمشنر جی بی راجہ شہباز خان نے بھی شرکت کی. نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کا نوٹیفیکیشن 24 نومبر کو رات 12 بجے جی بی کی سابقہ حکومت کی 5 سالہ مدت ختم ہونے کے فوراً بعد جاری کیا گیا تھا. نگراں وزیر اعلیٰ یار محمد گلگت بلتستان میں آئندہ اسمبلی انتخابات اور نئی منتخب حکومت کے قیام تک اپنے فرائض انجام دیں گے. ضلع ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ. دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. ڈی پی او خانزیب محمد کے مطابق دہشت گردوں نے قاضی تالاب پولیس چیک پوسٹ پر قریبی پہاڑی سے حملہ کیا. پولیس جوانوں نے بہادری سے مقابلہ کیا. فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان شہید ہو گئے، جن میں ہیڈ کانسٹیبل واحد شاہ، سپاہی عبدالصمد اور حکمت شاہ شامل ہیں. پولیس کی بھاری نفری علاقے میں موجود ہے. ڈی پی او کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے جانی نقصان کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ریحان حنیف نے کہا ہے کہ فاٹا خیبر پختونخوا میں ضم ہو گیا، لیکن انہیں دی جانے والی مراد کا نقصان آج بھی حکومت کو ہو رہا ہے. سب جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ درست ہے، اسے غلط ثابت نہ کریں بلکہ اس سے اپنی سمت درست کریں. جیو نیوز کے نمائندے ریاض اینڈی رپورٹ کریں. ہر پاکستانی ایک سال میں اوسط 20 کلو گھی اور تیل استعمال کرتا ہے. اس تناسب سے اگر فاٹا اور پاٹا کی 60 لاکھ آبادی کی سالانہ کھپت نکالی جائے تو یہ 1,20,000 ٹن ہوگی. فاٹا پاٹا کے لیے لیکن ہر مہینے 1,50,000 ٹن کھانے کا تیل درآمد ہوتا ہے. فاٹا میں اس کا محض 7% استعمال ہوتا ہے، باقی ملک میں سیلز ٹیکس کی چھوٹ کے ساتھ فروخت ہوتا ہے. وہ مال کہاں بک رہا ہے؟ وہ تو فاٹا کے باہر بک رہا ہے نا، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، حیدرآباد میں، فیصل آباد میں، پنڈی میں، وہاں بک رہا ہے. جب اس کے ٹیکسز کا ہم ڈفرینس نکالتے ہیں تو وہ ڈفرینس آتا ہے 11.5 ارب روپے مہینے کا. 150 ارب روپے صرف ایک چیز میں گورنمنٹ لاس کر رہی ہے. یہ معاملہ محض خوردنی تیل تک محدود نہیں بلکہ ایک فہرست ہے جس میں اسٹیل اور چائے کھانے کے تیل کے ساتھ سر فہرست ہے. ریحان حنیف کے مطابق حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر مشاورت شروع کر دی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ایک بجٹ میں خرابیاں ٹھیک کر سکتی ہے. مت سنیں کسی مافیا کی، کیا کر لے گا؟ گورنمنٹ سے بھی کوئی لڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں لڑ سکتا گورنمنٹ سے. درست ہے کہ بات ساری ارادے کی ہے. اگر کرنا چاہے تو ریاست اور اس کی رعایا کیا کچھ نہیں کر سکتی. مجھے اعتماد ہے یہی لوگ جب ایک بری صورتحال سے نکال کر اس ملک کو یہاں تک لا سکتے ہیں نا، تو آگے اچھا بھی کر سکتے ہیں اور بہت اچھا بھی کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مزید حصوں پر عوامی رائے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے جیو نیوز. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ٹیکس نظام کی مکمل ڈیجیٹائزیشن کا ایجنڈا تیزی سے جاری ہے. ٹیکس پالیسی ایف بی آر سے وزارت خزانہ منتقل کی ہے. نیا ٹیکس پالیسی آفس فعال ہو چکا ہے. اسلام آباد میں پاکستان بزنس کونسل کے زیر اہتمام ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا، بزنس کمیونٹی سے سال بھر مشاورت کا نیا نظام متعارف کرایا گیا ہے. 54,000 خالی اسامیاں ختم کی گئی ہیں، جس سے سالانہ 56 ارب روپے کی بچت ہوگی. اوسط قرض میچورٹی بڑھ کر 4 سال کر دی. ری فائننسنگ رسک میں کمی ہوئی ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ 11ویں NFC ایوارڈ کا پہلا اجلاس 4 دسمبر کو ہوگا. محمد اورنگزیب نے کہا کہ کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے ریگولیٹری نظام فعال ہونے کے قریب ہے. محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 3.5% معاشی نمو کا امکان ہے. اگلے برس 4% تک پہنچنے کی توقع ہے. درمیانی مدت میں گروتھ 6 سے 7% تک جا سکتی ہے. وزیر خزانہ اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک کو کیش اکانومی سے ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف لے جانے کے اقدامات کر رہے ہیں. مرچنٹ ڈیجیٹائزیشن اور فائنینشیل انکلوژن کے لیے واضح اہداف مقرر کیے ہیں.
डेट मैनेजमेंट ऑफिस को बैन अल-अक़वामी मयार पर अपग्रेड किया जा रहा है। इस्लामाबाद में बिजनेस कौंसिल के ज़ेर एहतमाम तकरीब से वो खिताब कर रहे थे।